تو ہم نے ایک سوال کا جواب آپ کو دے دیا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں اس تقریر کا خلاصہ، تو پہلا سوال میں یہی کروں گا کہ بتاؤ کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جواب مل گیا، اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یہی کامیابی ہے، یہی سفلتا ہے۔ اے اللہ اب تو یہ بھی بتا دے کہ یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، یہ سفلتا کن لوگوں کو ملے گی؟ کون لوگ ایسے جو سفل ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں جہنم سے بچنے والے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے ہیں؟ اب پھر قرآن سے پوچھو، جواب تو قرآن ہی میں ملے گا۔ میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو IPS آفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم ڈاکٹر بنے کہ نہیں بنے، تم انجینئر بنے کہ نہیں بنے، تم میڈیکل سائنس کی تعلیم تم نے حاصل کی کہ نہیں۔ قبر میں جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا اور حدیث میں ملے گا۔ اللہ مغفرت فرمائے جناب عمید علی صاحب کی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب ان کے بچوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ ایک بچی اس پورے بیلٹ میں، اس پوری برادری میں 18 سال کی اس بچی نے قرآن حفظ کر کے، حافظہ بن کر کے اس پوری برادری کا نام روشن کیا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ایسا ہنر دے دے۔ میرے بھائیوں، آپ کے علاقے میں کوئی بچی ڈاکٹر بن جائے تو شاید اس کا نام اخباروں میں چھپے گا۔ آپ کے علاقے میں کوئی لڑکا اگر IAS آفیسر بن جائے تو شاید ٹی وی پر اس کی نیوز آئے گی۔ مگر جو بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، جو بچی قرآن کی حافظ بن گئی، دنیا کی اخبار میں اس کا فوٹو آئے نہ آئے، دنیا کے ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو لیا جائے یا نہ لیا جائے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کو، اس بچی کو اللہ تبارک و تعالی عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو سمان دیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، اس کو آنر دیا جائے گا اور اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ ساری دنیا کی نظریں دیکھیں گی یہ عمید علی صاحب ہیں، ان کے بچے نے قرآن کا حفظ کیا تھا، ان کی بچی نے قرآن کا حفظ کیا تھا۔ ان کے سر کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے ہر حافظ بچے کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام اگر ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو آپ دلائیں۔ 4-5 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ دین کا عالم بھی بنائیں۔ حقیر نہ سمجھے اس پڑھائی کو۔ آپ کا گھر بڑا شاندار ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں، تو کیا آپ کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اس دور کے جو سب سے بڑے امام تھے ان سے کہا، امام صاحب میرے بچے آپ کے پاس جا کر کے دین کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، بادشاہ کے بچے ہیں، شہزادے ہیں، غریبوں کے بغل میں بیٹھ کر کے وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ پائیں گے، آپ میرے بچے کے لیے ٹائم نکال دیں، میں آپ کو مہینہ دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو سیلری دینے کو تیار ہوں، آپ میرے محل میں، میرے دربار میں آ کر کے میرے بچوں کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث سیکھنا ہے، انہیں میرے پاس آنا پڑے گا، ان کے لیے الگ سے میں کوئی قالین نہیں بچھاؤں گا، اسی چٹائی پر جس پر سارے بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اور آج بھی ہمارے دینی اداروں میں آپ دیکھ لیں، امیر باپ کے، کروڑ پتی باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسے کی بغیر چھلے ہوئے آلو کی سبزی اور وہ پتلی سی دال اور وہ موٹا سا چاول اور ہفتے میں ایک دن ملنے والا گوشت، وہ ساری چیزیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ماں باپ اپنے گھر کے بہت پیسے والے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اور یہ دینی تعلیم کے جو مرکز ہے میرے بھائیوں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تم سب برابر ہو، یہاں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔
تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ اب یہ سمجھنے کے لیے قرآن کا 18واں پارہ آپ کھولیے اور قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر کے 11 نمبر کی آیت تک آپ پڑھتے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور آیت کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب یہ پہلی نشانی ہے کامیاب لوگوں کی. اگر آپ کو سفلتا چاہیے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ کرا لیا، گوشت ہم کھا رہے ہیں دونوں ٹائم، نام ہمارا عبداللہ عبد الرحمن ہے. ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ذرا اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دونوں چیز کی گواہی دینا ہے. آپ اللہ کو مانیں اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانیں، سفل نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، مگر کہیں کہیں انسان سے چوک ہو جاتی ہے. اپنی ایک تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی، سوال کیا گیا اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے اور اللہ کو ایک مانے، اللہ کی توحید میں کوئی شرک نہ کرے اور محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے تو کیا اس کی جنت میں جانے کی پاسبلٹی ہے؟ کیا اس کی جنت میں جانے کی سمبھاونا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ 99.99% تو چانس نہیں ہے، لیکن 0.001% چانس ہے. ہمارے علماء نے فوراً ان کی اس بات پر نوٹس لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہ مانے اس کو 0.001% بھی جنت کی امید نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے ہم جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جب تک محمد الرسول اللہ کو ایڈ نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس لیے دونوں چیزیں میرے بھائیو یاد رکھیے، اللہ کی بھی توحید کی گواہی دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی یاد رکھیے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا تم حج کرو. یہ 5 چیزیں اسلام ہیں، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 کھمبے ہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں ہے. پھر حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے اب ایمان کی پریبھاشا بتائی، ایمان کی ڈیفینیشن بتائی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان اس چیز کا نام ہے
تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔